दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यानी माली तौर पर आज़ाद होना चाहते हैं, मुआशी तौर पर आज़ाद होना चाहते हैं, तो दुनिया की सबसे अच्छी किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो कि आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं और ये किताब नहीं पढ़ सकते, तो चलिए मैं आपको इसका एक उर्दू खुलासा बताता हूँ, और ये उन नसीहतों की सूरत में होगा जो कि इस किताब के अंदर दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के नाम पर। तो बुनियादी तौर पर इसका नाम रिच डैड पुअर डैड इसलिए है क्योंकि मुसन्निफ को यह लगता है कि उसका एक नहीं बल्कि दो बाप हैं। नहीं, आप इसे गलत मत समझिए। वो ये कहता है कि एक तो मेरा वो बाप है जो मुझे इस दुनिया में लेकर आया, और दूसरा मेरा वो बाप है जो कि मेरे दोस्त का असल में बाप था, लेकिन उसने मुझे फाइनेंसेस के बारे में इतना बता दिया कि मैं अब अपनी जिंदगी मुआशी इस्तेहकाम के साथ और मुआशी आज़ादी के साथ गुजार सकता हूँ। इस किताब के अंदर जो नसीहतें हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर वो कहता है कि गरीब होने और ब्रोक होने में फर्क है। दोस्तों, ब्रोक एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है कि आपके पास कोई पैसा कुछ भी नहीं होता। ब्रोक होना आर्जी होता है क्योंकि पैसे आप कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन गरीब होना हमेशा के लिए होता है क्योंकि इसका ताल्लुक आपके जहन से है। अगर आप ज़हनी तौर पर गरीब नहीं हैं तो आप कभी भी पैसा कमा सकते हैं। पैसा आता है और जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये समझ हो कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। लोगों की जिंदगियों को हमेशा दो जज्बात कंट्रोल करते हैं, खौफ और लालच। इतने सारे लोग कहते हैं कि ओह, मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है, फिर भी वो दिन में 8 घंटे काम करते हैं। ये सोचना कि एक नौकरी आपको महफूज बनाती है अपने आप से झूठ बोलने के मुतरादिफ है। ज़हानत मसाइल को हल करती है और पैसा पैदा करती है, इसलिए ज़हीन इंसान कभी भी गरीब नहीं हो सकता अनलेस कि वो ज़हनी तौर पर गरीब हो जाए। आपको असासों और जिम्मेदारियों यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको हमेशा एसेट्स खरीदने चाहिए यानी असासे। मिसाल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप उस चीज़ को खरीदें जिस चीज़ की वैल्यू हर गुजरते दिन के साथ बढ़े, जैसे कि सोना, जैसे कि प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आपका एसेट है जिसे आप कभी भी बेचकर इससे पैसा कमा सकते हैं, या फिर आप इसको किसी को रेंट आउट करके भी पैसे कमा सकते हैं। ये किसी तौर पर आपकी लाइबिलिटी नहीं है। अब कि इसके मुखालिफ अगर आप बहुत महंगा जेवर खरीद लेते हैं, या फिर बहुत महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, या फिर कोई बहुत महंगी वॉच खरीद लेते हैं, तो वो एक डिप्रिशिएटिंग लायबिलिटी है जिसकी हर गुजरते दिन के साथ वैल्यू कम होती जाएगी। लिहाजा आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। असासा वो है जो आपकी जेब में पैसे डालता है, और जिम्मेदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जहालत चाहे वो अल्फाज में हो या आदादो शुमार में, माली मुश्किलात की बुनियाद होती है। पैसा अक्सर हमारे इंसानी नकाइस को वाज़े करता है, यानी आपकी जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं वो पैसे के आने के बाद कई दफ़ा ज़्यादा डोमिनेट हो जाती हैं। लोग उनको नोट करना शुरू कर देते हैं। ये हमें वो चीज़ें दिखाता है जो हम नहीं जानते। कैश फ्लो एक शख्स के पैसा संभालने का तरीका बताता है, यानी अगर कोई बंदा कैश फ्लो को सही से नहीं संभाल पा रहा, यानी उसको हर महीने कोई पैसे आ रहे हैं या फिर हर हफ्ते कोई पैसे आ रहे हैं, उनको अच्छे से नहीं संभाल पाता, तो पता चल जाता है कि ये शख्स किसी भी तौर पर काबिल नहीं है। ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि वो माली तौर पर क्यों जद्दोजहद करते हैं, क्यों वो इतना स्ट्रगल करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो कैश फ्लो को नहीं समझते। ज़्यादातर लोगों का नंबर 1 खर्च टैक्सेस हैं। ये पाकिस्तान में भी अब बहुत कॉमन हो चुका है, भारत में भी, इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भी, कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से आप लोग टैक्स जो हैं इनसे छुटकारा पा सकते हैं। आला आमदन की वजह से ज़्यादा टैक्सेस आते हैं, इसे ब्रैकेट ट्रैप कहा जाता है। ज़्यादा पैसा अक्सर किसी के पैसे के मसाइल हल नहीं करता। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा रुपए के साथ स्ट्रगल कर रहा है और उसे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएं तो मेरे मसाइल हल हो जाएंगे, तो ये वो गलत सोच रहा है। अगर आप कम पैसे को एडजस्ट करना नहीं समझते या उसमें अपने मामलात को ठीक से अंजाम नहीं दे पा रहे, तो जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा तब भी आप इसी तरीके से स्ट्रगल करते रहेंगे क्योंकि आपको पैसा मैनेज करना नहीं आ रहा होगा। एक शख्स आला तालीम याफ्ता, पेशा वराना कामयाब और माली तौर पर जाहिल हो सकता है। जी हाँ, यानी बाकी सब चीज़ों में वो गुड है, लेकिन पैसे के मामले में वो जाहिल हो सकता है। बहुत सारी माली मुश्किलात इस वजह से होती हैं कि लोग दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं, यानी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि आपको स्टॉप कर देना चाहिए।
جب آپ اثاثوں اور ذمہ داریوں کے درمیان فرق سمجھ لیں تو اپنی کوششیں آمدنی پیدا کرنے والے اثاثے خریدنے پر مرکوز کریں، یعنی آپ ایسٹس خریدنا شروع کر دیں۔ صرف محنت سے کام کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں سطحیں آپ کی بڑھتی ہوئی محنت کا ایک بڑا حصہ لیتی ہیں۔ آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ آپ کی بڑھتی ہوئی محنت آپ اور آپ کے خاندان کے لیے براہ راست کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ دولت ایک شخص کی صلاحیت ہے کہ وہ کتنے دن آگے زندہ رہ سکتا ہے، یا اگر آج میں کام کرنا چھوڑ دوں تو میں کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہوں، یعنی آپ کی سیونگز کتنی ہیں، آپ آگے کتنے دن مزید اپنے اسی پیسے پر جو آپ نے ابھی تک کمایا ہے اس پر آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ امیر لوگ اثاثے خریدتے ہیں جبکہ غریب لوگ صرف خرچے کرتے ہیں۔ درمیانہ طبقہ وہ ذمہ داریاں خریدتا ہے جو انہیں اثاثے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ امیر ہیں وہ آپ دیکھیں، کبھی غور کریں کہ وہ لوگ ہمیشہ یا پراپرٹیز خرید رہے ہوں گے یا پھر وہ بزنسز خرید رہے ہوں گے، جبکہ غریب آدمی گھڑیاں خریدے گا، جوتے خریدے گا، کپڑے خریدے گا، اور جو درمیانے طبقے کا آدمی ہے وہ کیا کرے گا، وہ کبھی نہ کبھی کوئی سیکنڈ ہینڈ کار خرید لے گا، یا پھر وہ کسی جگہ پر ایسی جگہ پر پلاٹ خریدے گا جہاں پر اس کے مزید ترقی کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، یعنی اس کی ریکی کرنا بہت کمزور ہوتا ہے۔ مالی جدوجہد اکثر اس کا بھی نتیجہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی ساری زندگی کسی دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ غلطی ہے کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں ہی اپنا سارا وقت لگاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ دوسروں کا کام دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور اسی شخص کو امیر بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ڈیلی ولاگرز کو آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ ان کی لائف دیکھتے جا رہے ہیں اور وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں جبکہ آپ کا وقت ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو غریب کر رہے ہیں، بیکاز ٹائم از منی۔ مالی طور پر محفوظ ہونے کے لیے ایک شخص کو اپنے کاروبار پر توجہ دینی چاہیے۔ غریب اور درمیانہ طبقہ اس بات پر مالی طور پر محتاط رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی مالی بنیاد نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر وہ کبھی کنجوسی کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پیسے کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، تاکہ اگر ایک سال سٹرگل کریں تو اگلے سالوں میں وہ پیسہ کھل کر استعمال بھی کر سکیں۔ آپ جیسے ہی نئی کار خریدتے ہیں تو آپ جو قیمت ادا کرتے ہیں اس کا تقریباً 25% آپ کی جیب سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ اس گاڑی کو شو روم سے باہر نکالتے ہیں تو سمجھیے کہ یہ گاڑی آلریڈی 25% ڈکریز ہو گئی اپنی ویلیویشن میں۔ اپنے اخراجات کم رکھیں، ذمہ داریوں کو کم کریں اور ایسٹس کی ایک مضبوط بنیاد بنائیں۔ کیوسکی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے کاروبار ہیں جن میں ان کی موجودگی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو وہاں پر کام کرنا پڑے تو پھر یہ کاروبار نہیں رہتا بلکہ نوکری بن جاتی ہے۔ کیوسکی کے مطابق حقیقی اثاثے ان زمروں میں آتے ہیں: سٹاکس، بانڈز، آمدنی پیدا کرنے والی جائیداد، ذہنی جائیداد یعنی انٹلیکچوئل پراپرٹی سے رائلٹیز، جیسے میوزک بنا کے، اسکرپٹس بیچ کے یا پھر پیٹنٹس لینے کے بعد وہ چیز جب تک چلتی رہے گی آپ کو پیسہ آتا رہے گا۔ کوئی بھی چیز جو قدر رکھتی ہو، آمدنی پیدا کرتی ہو یا بڑھتی ہو اور اس کا بازار موجود ہو، وہ چیز لازمی طور پر بک سکتی ہے۔ کیوسکی عام طور پر ریل اسٹیٹ کو 7 سال سے کم عرصے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اپنا کاروبار دیکھنا شروع کریں، اپنے دن کا کام جاری رکھیں لیکن اصلی اثاثے خریدنا شروع کریں، ذمہ داریاں نہیں۔ جب کیوسکی کہتے ہیں کہ اپنا کاروبار دیکھو تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اثاثوں کے کالم کو مضبوط بنائیں۔ $1 اس میں جائے تو اسے باہر نہ آنے دیں۔ ایک اہم فرق یہ ہے کہ امیر لوگ عیش و آرام کو آخر میں خریدتے ہیں جبکہ غریب اور درمیانہ طبقہ پہلے عیش و آرام خریدنے کی کوشش کرتا ہے پھر بعد میں کوئی چیز خریدتا ہے۔ ایک سچی عیش و آرام وہ انعام ہے جو کسی حقیقی اثاثے میں سرمایہ کاری اور ترقی سے حاصل ہوتا ہے۔ کیوسکی کے امیر والد نے رابن ہوڈ کو ہیرو نہیں سمجھا، وہ رابن ہوڈ کو ایک چور کہتے تھے۔ اگر آپ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آجر کو طاقت دیتے ہیں، یعنی جو بندہ آپ پر ظلم کر رہا ہے آپ اس کو طاقت دے رہے ہیں۔ اگر آپ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر پیسہ آپ کے لیے کام کرے تو آپ طاقت کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے اثاثوں کے کالم میں ہر $1 ایک زبردست ملازم تھا جو مزید ملازمین بنانے اور باس کے لیے نیا پورش خریدنے کے لیے سخت محنت کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 ایسے فیلڈز ہیں جو کہ آپ لوگوں کو مالی IQ فراہم کرتے ہیں: اکاؤنٹنگ، سرمایہ کاری، مارکیٹ کو سمجھنا اور لا یعنی قانون کو سمجھنا۔ ایک کارپوریشن کماتی ہے، جو بھی ممکن ہو خرچ کرتی ہے اور جو کچھ بچتا ہے اس پر ٹیکس لگتا ہے۔ یہ ایک بڑا قانونی ٹیکس کا فائدہ ہے جو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ حقیقی زندگی میں بہت سارے ایسے ذہین لوگ جو کہ آگے نہیں بڑھ پاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر رسک لینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جرت مندی والے لوگ آگے بڑھتے ہیں
کہ اس کی نے ہم سب میں ایک بات دیکھی ہے، خود ان میں بھی ہم سب میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، ہم سب کو تحائف سے نوازا گیا ہے، پھر بھی ایک چیز ہمیں پیچھے کھینچتی ہے اور وہ ہے سیلف ڈاؤٹ، یعنی خود پر شک کرنا کہ اس کی کہ ذاتی تجربے کے مطابق آپ کی مالی ذہانت میں فنی علم کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی شامل ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے اندر تھوڑی کریج بھی ہونی چاہیے. اب اس میں ایک اور بڑی مزے کی بات جو اس کتاب میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سستی کی سب سے عام شکل یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں. یعنی آپ کی جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہے یہ بھی سستی کی ایک بڑی علامت ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ ایک کمفرٹ زون میں ہیں جس سے آپ باہر نہیں نکل پا رہے. امیر والد کا ایمان تھا کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، کہنے سے آپ کا دماغ بند ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہاں پر آپ نے پرابلم کو اپنے سر پر چڑھا لیا. امکانات، جوش اور خواب یہ تب کھلتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ میں اسے کیسے برداشت کر سکتا. جب آپ یہ والی سوچ اپنائیں گے تو آپ ترقی کریں گے. رچرڈ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے جاہل ہونے کو چھپانے کے لیے گھمنڈ کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کئی دفعہ وہ صرف پراؤڈ کے طور پہ آپ کے سامنے آتے ہیں، یعنی وہ مغرور لہجہ اپناتے ہیں تاکہ وہ اپنے اندر کی فضولیات کو چھپا سکیں. ہر جگہ سونا ہے. زیادہ تر لوگ اسے دیکھنے کے لیے تربیت یافتہ ہیں. They are not qualified enough کہ وہ اسے دیکھ سکیں. زندگی کے سب سے بڑے سودے پانے کے لیے ہمیں اپنی مالی ذہانت پر انحصار کرنا پڑتا ہے. وجہ یا مقصد چاہتوں اور نہ چاہتوں کا مجموعہ ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ صرف سرمایہ کاری خریدتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پہلے سرمایہ کاری کے بارے میں سیکھیں. اسی طریقے سے رچرڈ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں، یعنی امیر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ بچت صرف مزید پیسہ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بل ادا کرنے کے لیے نہیں. نفیس سرمایہ کار کا پہلا سوال ہوتا ہے میں اپنے پیسے کو کتنی تیزی سے واپس لا سکتا ہوں، یعنی ریٹرن کتنی جلدی مل سکتی ہے. تو دوستو یہ ہیں کچھ نصیحتیں جو کہ میری پسندیدہ ہیں اس کتاب یعنی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں سے. آپ لوگوں کو یہ کتاب کیسی لگی؟ آپ لوگ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کا آن لائن ورڈ ٹو ورڈ خلاصہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم آپ کو اس کتاب کا کرکس بتائیں. اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.